پاک ہے جیسے شجرہ طیبہ پاک ہے. اور اس شجرہ طیبہ کی نشانی یہ ہے اصلوہا ثابتن کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اور اس کی شاخ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا فوراً اگلی آیت متصل ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا اور اس شجرہ طیبہ کا ثمر ہر حین میں اپنے رب کے اذن سے موجود رہتا ہے. شجرہ طیبہ کا ثمر ہر زمانے میں موجود رہتا ہے. چونکہ میں ہین کا ترجمہ ہین کا لفظ بولوں تب جب آپ کو سمجھ آئے، اور اس کے لیے پہلے مجھے اس کی تشریح کرنا ضروری ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس شجرہ طیبہ کا ثمر ہر زمانے میں ہے، یہ نہیں کہا کہ اس شجرہ طیبہ کا ثمر ہر صدی میں ہے، یہ نہیں کہا کہ اس شجرہ طیبہ کا ثمر ہر دہائی میں ہے، یہ نہیں کہا کہ اس شجرہ طیبہ کا پاک و پاکیزہ پھل ہر سال میں ہے، یہ نہیں کہا ہر مہینے میں ہے. چونکہ زمانے میں صدیاں ہوتی ہیں، صدیوں میں سال ہوتے ہیں، سالوں میں مہینے ہوتے ہیں، مہینوں میں ہفتے ہوتے ہیں، ہفتوں میں دن ہوتے ہیں، دنوں میں گھنٹے ہوتے ہیں جنہیں آپ ساعت کہتے ہیں، ان ساعتوں میں منٹ ہوتے ہیں، منٹوں میں سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ میں لہجے ہوتے ہیں، لہجوں میں سے بھی جو سب سے چھوٹا پل آئے اسے ہین کہتے ہیں، اسے ہین کہتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے جس شجرہ طیبہ کی مثال میں دے رہا ہوں اپنے کلمہ طیبہ کی پاکیزگی کے لیے، وہ شجرہ ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، اس کی شاخ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا پاک و پاکیزہ پھل ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے لمحے میں موجود رہتا ہے. بندے آ گئے معصوم امام کے پاس، مولا یہ شجر کون سا ہے کہ جس کا پھل ہر حین میں موجود ہے، نہ کوئی زمانہ اس شجر کے ثمر سے خالی، نہ کوئی سال اس شجر کے ثمر سے خالی، نہ کوئی گھنٹہ اس شجر کے ثمر سے خالی، نہ کوئی پل، نہ کوئی لہجہ، نہ کوئی لمحہ، نہ کوئی حین. مولا وہ شجر کون سا ہے کہ یاد رکھو اس شجر کا نام بنی ہاشم ہے. طبیعت نہیں ملی تو جتنی جلدی مل جائے گی. آپ میرے مزاج سے واقف ہے کہ فضائل اسی قدر ترتیب سے آئیں گے. اس شجر سے مراد بنی ہاشم کا مولا. اللہ نے اس ایک شجر کا ذکر کیا تو یہ جو اللہ فرما رہے اصلوہا ثابتن کہ اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے، اس شجر کی جڑ سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد ہاشم عبد المطلب و ابو طالب. تو اس درخت کے تنے سے مراد مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا مولا. اس درخت کی شاخ سے مراد کیا ہے؟ فرعوہا فی السماء جو آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، کا وہ شاخ جو اس درخت کی سایہ دار ہے، جو کل آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے لیے اللہ مثال دے رہا ہے کہ فرعوہا فی السماء اس شجر کی شاخ ایسی ہے کہ جو پورے آسمان میں پھیلی ہے، کہ جس کے سائے میں وہ شجر رہتا ہے، وہ شاخ کوئی اور نہیں، حجاب اللہ میری دادی زہرا ہے. زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. کہ مولا اس شاخ سے مراد سیدہ ہے، تو مولا اس شجر کے ثمر سے مراد کیا ہے کہ جو ہر زمانے میں موجود رہتا ہے. فرمایا اس درخت کی جڑوں سے مراد ہاشم و عبد المطلب و ابو طالب جیسے سردار ہیں جو اس درخت کی بنیاد ہے. اس درخت کے تنے سے مراد مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے. اس درخت کی شاخ سے مراد سیدہ ہے. اور اس درخت کا پاکیزہ ثمر جو ہر دور میں موجود رہتا ہے، وہ زمانے کا امام ہوتا ہے جسے ایک لمحہ بھی خالی نہیں. بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، بڑی توجہ. اس شجرہ طیبہ کے ثمر سے مراد
زمانے کا امام ہے جو ہر ایک دور میں، ہر ایک ہین میں، ہر ایک زمانے میں، ہر ایک لمحے میں، ہر ایک لہجے میں، ہر ایک ساتھ میں موجود رہتا ہے۔ ذرا سا چہروں پہ پھر سے مسکراہٹ آئے تو میں فضائل کا اگلا فقرہ فوراً متصل کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا تو پھر یہ بتائیے، ہر درخت کی جڑ بھی ہوتی ہے، ہر درخت کا تنا بھی ہوتا ہے، ہر درخت کی شاخ بھی ہوتی ہے، ہر درخت کا ثمر بھی ہوتا ہے۔ مولا یہ تو بتائیے، کیا اس درخت پر پتے نہیں ہیں؟ مسکرائے میرے اور تمہارے چھٹے امام، کیا کبھی پتوں کے بغیر بھی درخت کی زینت ہوئی ہے؟ اس شجرہ طیبہ کے پتے کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب کے شیعہ علی مل کے حیدری فی سبیل اللہ۔ اچھا میرا دل تھا کہ میں تمہید جلدی مکمل کروں، لیکن ماتمیوں کا دل نہیں ہے، چونکہ یہ مجلس سننا چاہ رہے ہیں لمبی، تو پھر میں بھی اسے 5-10 منٹ اور زیادہ طول دے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے جب ایک شجر کا ذکر کیا، ایک شجرے کا ذکر کیا، ایک خاندان کا ذکر کیا، تو ایسے نہیں کیا۔ پہلے اللہ نے کل انسانیت کو پکارا اور پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے اے انسانوں تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹا، لتعارفوا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن خبردار، قبیلوں کی برتری میرے نزدیک معنی نہیں رکھتی۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، چونکہ میرے نزدیک پسندیدگی کا معیار، میرے نزدیک عزت دار ہونے کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، صرف اور صرف تقوی ہے، صرف اور صرف تقوی ہے۔ اگر جس سردار کے اسم معلیٰ کی آج مجلس ہے، مولا تقی شہنشاہ کا اسم آپ کے ذہنوں میں رہے، تو بڑی جلدی میں فضائل اپنے نوے سردار کے متصل کر دوں گا آیات سے۔ کیونکہ معیار اللہ کے نزدیک قبائل کی برتری نہیں، اس نے قرآن میں اعلان کیا شعوبا و قبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ کوئی جتوئی ہوگا، کوئی سومرو ہوگا، کوئی کسی کی کوئی ذات ہے، چلے کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، بڑی ذاتیں تو دو ہیں، یا سید ہے یا غیر سید ہے، سید ہے، باقی سارے غیر سید ہیں۔ اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، ورنہ میرے نزدیک نہ سید ہونا معیار ہے نہ غیر سید ہونا معیار ہے، کیونکہ معیار میرے نزدیک صرف اور صرف تقوی ہے۔ بندے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ تقوی کیا ہے جو اس کے نزدیک پسندیدگی کا معیار ہے؟ امام فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تقوی تو ولایت علی ابن ابی طالب۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو میرے ساتھ جا کے ماتمی کو زندہ باد بریڈ سے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، مل کے سخی سرار آپ جی صدا سلامت رہے۔ تو اللہ کے نزدیک معیار قومیں، قبیلے اور سرداریاں نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک تقوی کا معیار صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وہ جس شہنشاہ کے اسم معلیٰ کی آج مجلس ہے۔ اسم پاک ہے محمد، لیکن پتہ نہیں اس سخی شہنشاہ کے سردار کے کون کون سے فضائل ہیں۔ یہی تو ہے جو مالک حرمت حتیم کعبہ ہے، یہی تو ہے جو وارث مقام ابراہیم ہے، یہی تو ہے جو مالک امور وحدیت ہے، یہی تو ہے مولا تقی شہنشاہ کہ جب وہ امام رضا کی آغوش میں اپنا پہلا سانس لے تو اللہ کہتا ہے آج لا الہ کی نویں شرط مکمل ہو گئی ہے، آج لا الہ کی نویں شرط مکمل ہو گئی ہے۔ بندے نے پوچھا تھا میرے مولا سے مولا آپ کا اسم تقی ہے، تقی کے دو معنی ہوتے ہیں، یا وہ جو خدا سے ڈرنے والا ہو یا وہ جو صاحب تقوی ہو۔ مولا آپ کے اسم کا مطلب کیا ہے؟ کہ دونوں لے سکتے ہو مطلب، لیکن یاد رکھنا ہم متقی
نیکی نہیں، ہم ہی تقویٰ ہے، ہم ہی زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی. جس نے امام جواد سے خیرات لینی ہے، چونکہ یہ سخی بھی ہے، یہ کریم بھی ہے، یہ مالک ابن مالک ہے، یہ ولی ابن ولی ہے، یہ کریم ابن کریم ہے، یہ شجرہ طیبہ کا ثمر ہے جو ہر زمانے میں موجود رہتا ہے. کا مولا اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مولا آپ تو کل ایمان ہے، تقی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو. امام نے فرمایا دیکھو میرے ہاتھ ید اللہ ہے، میری آنکھیں عین اللہ ہے، میرا چہرہ وجہ اللہ ہے، میرا وجود نفس اللہ ہے. تقی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرے. امام نے فرمایا کچھ خدا کا خوف کرو. کبھی کوئی اپنے آپ سے بھی ڈرا ہے، کبھی کوئی زندہ باد. آپ صلی اللہ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. مل کے سارے بولو حیدری. اگر آپ جاتے ہیں تو پھر میں ذرا آپ سے توحید کی طرف پڑھ لوں، چونکہ فضائل میں نے اپنے نام تاجدار توحید کے پڑھنے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ ہے جو بڑا ضروری. شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے، قبائل معیار نہیں. تو پتہ چلا اللہ نے سارے انسانوں کو آواز دے کے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو. مگر میرے نزدیک وسیم اللہ کہہ رہے عمران شاہ جی معیار تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے. جو صاحبان ممبر ہیں، جو مجلس پڑھتے ہیں، میرے دائیں بائیں کثیر تعداد میں موجود ہیں، کم از کم 5-6 شخصیات تو ہیں. تو پھر میں تحفے کے طور پر اگلی آیت پڑھوں. اللہ نے پھر پوری انسانیت کے بعد ایک شجرے کا ذکر نہیں کیا. وہاں جانی شاہ سردار سین شبیر سین پوسا صاحب ایک بیچ میں کڑی ایسی تھی جو ابھی باقی تھی. اللہ نے پہلے کل قبائل کا ذکر کیا، پھر سورہ آل عمران کی 33ویں آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انسانوں میں سے بھی ہم نے کچھ کو چنا. اللہ کس سے چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے تمام عالمین پر چن لیا، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین یعنی 18,000 عالمین جو ظاہر ہوئے. اللہ نے اس میں سے بھی یہ چنا، آدم چنا، نوح چنا، آل ابراہیم چنی، آل عمران چنی. اللہ آل آدم کیوں نہیں چنی؟ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا سفر زیادہ تھا، میں 16 گھنٹے مسلسل گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے چہروں کی زیارت کر کے تھکا ہوں اور بس یوں ہی شہادت کے 2 جملے پڑھ کے مجلس آج کی ہو جائے گی، تو ایسی نہیں. اگر سفر کی ہے تو پھر پیغام پہنچانا بھی حق ہے. آدم کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ کیا اس لیے کہ پہلی اولادیں ہی باغی ہو گئی تھی؟ اسی لیے ہم نے نہ ساری آل آدم کو چنا، نہ ساری آل نوح کو چنا. تو اللہ پھر آل ابراہیم کو کیوں چنا؟ اب یہاں ابراہیم کا ذکر نہیں، ڈائریکٹ آل ابراہیم. اللہ آل ابراہیم کو کیوں چنا؟ کہ ابراہیم کو تو ہم نے پہلے ہی لوگوں کا امام بنایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم نے اپنے رب کے کلمات، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، جب ابراہیم نے اپنے رب کے کلمات کا امتحان پاس کیا تو اللہ نے اسے انعام کے طور پر لوگوں کا امام بنایا. للناس اماما، انسانوں کا امام، کائنات کا امام نہیں. اللہ ابراہیم کو صرف ایک دور کے انسانوں کا امام بنایا، کائنات کا امام کیوں نہیں بنایا؟ کہ اس لیے کہ ابراہیم نہیں بن سکتا تو کب کائنات کا امام کون ہوگا؟ کہ دیکھ لینا نمرود ابراہیم کو آگ میں ڈالے گا، جسے ابراہیم آگ میں پکارے وہی کائنات کا امام ہوگا. ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا، پکار کے کہتے نار دے علی
سنیے، آل ابراہیم کو چنا، ابراہیم کو تو پہلے امام بنایا، پھر آل ابراہیم کو کیوں چنا؟ اللہ آل ابراہیم میں بھی تو باغی ہو سکتے ہیں، پھر آل ابراہیم کو کیوں چنا؟ اس وقت جتنے اموی اور باسی ہوں گے وہ آل ابراہیم میں ہونے کا دعویٰ کریں گے، تو پھر آل ابراہیم کو کیوں چنا؟ کہ اس لیے کہ پہلے سورہ بقرہ میں کہہ چکا ہوں، لا ینالو، میں یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب آل ابراہیم کو بھی کلی طور پر نہیں چنا، کیونکہ ابراہیم نے اپنی ذریت میں امامت مانگی، مگر اللہ نے کہا میں یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دوں گا۔ تو اللہ پھر آل ابراہیم کو چنا کیوں؟ اگر اس میں کچھ ظالم آ رہے تھے کہ آیت پڑھتے جاؤ تمہیں ترتیب پتہ چل جائے گی کہ آل ابراہیم کو چننے کی وجہ کیا ہے، چونکہ ظالم تو سیدوں میں بھی ہوں گے تو علی کی ولایت کا انکار کر کے الگ ہو جائیں گے، لیکن آل ابراہیم کو چننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس لیے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران، آل ابراہیم کو اس لیے چنا کیونکہ اس میں ابو طالب کے بیٹے، اس میں مسکراتے ہوئے چہرے زندہ باد مل کے حیدری وہ آل عمران علی العالمین۔ اچھا اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ آدھے پاکستان تو کیا آدھی دنیا کو بھی ہضم نہ ہو، لیکن جو بندہ شیعہ ہے اس پر یقین کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ بات اصول کافی میں بھی ہے، بات بہار الانوار میں بھی ہے، اور جتنے حوالے اس آیت کی تفسیر کے دیکھنا چاہیں وہ میں دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی جملہ سن لینا۔ یہ جو ابھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو رائج ہے، جو بائے بسم اللہ سے شروع ہو کسی نے والناس پر ختم ہو ظہور قائم تک، ہمیں اسی قرآن پر یقین رکھنا ہے فرمان معصوم کی روشنی میں، کیونکہ اس کے بعد جب مہدی آ کر قرآن پڑھیں گے بندے کہیں گے یہ تو وہ قرآن ہی نہیں۔ مجھے پرواہ کسی کی نہیں، لیکن اگر ماتمی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئی تو پھر یقیناً ایسا جملہ آئندہ کے بعد سادات اسٹریٹ میں بھی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ منبر حسینیت شب شہادت امام محمد تقی ابن امام علی ابن موسیٰ الرضا الراشد القدر والقضا والشافعی الشیعۃ والزوارین فی شام الجزا کی عزت اور عظمت کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب یہ آیت استفا آئی تو یوں آئی تھی، چونکہ یہ آیت عام آیت نہیں، یہی آیت شہزادہ علی اکبر کو دستار باندھتے ہوئے حسین نے پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران۔ امام صادق فرماتے ہیں آیت یوں آئی تھی، آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ سردار مولا آپ کو صدا سلامت رکھے، جتنے ماتمی عزادار مل کے سخی سردار لیکن چونکہ اب آیت کی ترتیب ایسے ہے جیسے ہمیں ماننے کا حکم ہے تو میں ویسے پڑھوں، آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تمام عالمین پر چنا آل عمران کو۔ اور آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں سادات اسٹریٹ میں، یہ دہرانے کا فائدہ نہیں، لیکن بچوں اور نوجوانوں کے لیے پیش کروں، یہاں موسیٰ کے بابا عمران نہیں، یہاں جناب عیسیٰ کے نانا جناب مریم کے بابا عمران نہیں۔ کیوں؟ وہ آل عمران کیوں نہیں ہو سکتی؟ چونکہ اللہ کہہ رہے آل عمران کو چنا، تو موسیٰ بھی چنا ہوا تھا، ہارون بھی چنا ہوا تھا، مریم بھی چنیدہ تھی، جناب عیسیٰ بھی چنیدہ تھے۔ چونکہ قرآن کا جواب قرآن سے آئے گا تو آیا استفا آل عمران کی 33ویں آیت ہے، اگر اگلی 34ویں آیت پڑھو تو واضح ہو جائے گا یہ کس عمران کا ذکر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اگلی آیت شروع ہو رہی ذریتاً بعضھا من بعض، یہ آل عمران ایسی ہے جس میں سے ایک کا سلسلہ ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں بعضوں کی ذریت ہے، جس میں ایک کے بعد ایک چنا ہوا آئے گا۔ بھئی موسیٰ کے بعد ہارون چنا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد چنیدہ نہیں آئے، مریم کے بعد عیسیٰ چنا ہوا
عقیدہ نہیں آئے. یہ وہ آل عمران ہے جس میں پہلے محمد ہے، پھر علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر زین العابدین ہے، پھر محمد باقر ہے، پھر صادق الاطرد ہے، پھر موسیٰ کاظم ہے، پھر علی رضا ہے، پھر مولا تقی ہے، پھر علی النقی ہے، پھر حسن عسکری ہے، اور زمانے کا امام ہے. تو لاکھ کوشش کر لے، ہم اللہ کے چنے ہوا کو مانیں گے، ملا کے چنے ہوا کو نہیں مانیں گے. مل کے بولو سخی سردار ولی صرف علی اور علی کے بیٹے، امام صرف مولا علی اور ان کے بیٹے، جن میں سے ایک کا سلسلہ ایک کے ساتھ جو منصوص من اللہ. اچھا اس پہ بھی ایک آیت پڑھ دوں تاکہ آگے چلنے میں ہمیں مزید آسانی ہو جائے. سورہ قصص آیت نمبر 68. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلم ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیر. خدا کی قسم جھوٹے اماموں، جھوٹے پیشواؤں، جھوٹے رہبروں کے خلاف قرآن میں اتنی بڑی آیت کھڑی ہے کہ کسی ماتمی کا عقیدہ کبھی قیامت تک متزلزل ہو ہی نہیں سکتا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ. اللہ فرما رہے اللہ رب ہے، جسے چاہے خلق کرے اور جسے چاہے اختیار دے کر چن لے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ. اور اس نے انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنا امام خود بنائے. اس نے انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنا پیشوا خود بنائے، وہ اپنا ہادی خود بنائے، وہ اپنا رہبر خود بنائے، وہ اپنا لیڈر خود چنے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا میں رب ہوں، جسے چاہوں گا خلق کر لوں گا، جسے چاہوں گا اختیار دے کے ہادی امام رہبر رہنما پیشوا بنا دوں گا. ما کان لہم الخیر. اور میں نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا اپنی مرضی کا شیعہ ترجمے اور حاشی والا قرآن اٹھانا. مولانا فرمان علی سے لے کر مقبول دہلوی تک پاکستان پر صغیر میں چھپے ہوئے قرآنوں کی بھی ذمہ داری میری. اللہ فرما رہا ہے ما کان لہم الخیر. ہم نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا وہ اپنا امام خود بنائے، وہ ہادی خود بنائے، وہ رہبر خود بنائے، وہ پیشوا خود بنائے. اللہ اگر کوئی ایسا کر لے گا تو پھر آیت بھی تو مکمل ہو جائے گی. ما کان لہم الخیر. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اگر کسی نے امام خود بنایا تو اللہ اس شرک سے بری ہے. اللہ اس شرک سے آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. اللہ اس شرک سے بری ہے. استقبال نتیجے کا ویسا ہو تو میں اگلی فضیلت سے متصل کروں نا. توجہ بھائی، اللہ فرما رہے میں اس شرک سے بری ہوں. سادہ لو شیعوں کو گمراہ نہ کر. اللہ کہہ رہا ہے اگر میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں تم نے کسی کو امام بنایا تو میں اس شرک سے بری ہوں. پتہ چلا اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کہنے والا ہی مشرک نہیں، اس کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا بنانے والا بھی مشرک ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ بندہ شرک کرے گا جس نے میرے بنائے ہوئے کے ساتھ کسی اور کو پیشوا ہادی امام و رہبر بنایا. اللہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا. صحیح بڑا لطف آئے گا قیامت میں جب دونوں پارٹیاں آ جائیں گی. ایک وہ جن کے بنائے منصوص من اللہ ہوں گے، ایک وہ جن کے اپنے بنائے ہوئے ہوں گے، ایک وہ جن کے آئمہ، جن کے ہادی، جن کے رہبر، جن کے رہنما منصوص من اللہ ہوں گے. ایک طرف وہ آ جائیں گے کہ جن کے امام غدیر میں آیتوں سے بنے ہیں، ایک طرف ان کی نسلیں آ جائیں گی کہ جن کے بڑے بھی سقیفے کے حجروں میں روایتوں سے بنے تھے. پھر بڑا مزہ آئے گا محشر کے میدان میں. اس وقت تم کہنا کہ ماتمی نشہ کرتے ہیں، ماتمی ایسے کرتے ہیں، ماتمی ویسے کرتے ہیں. کم از کم کسی خیر معصوم کو امام نہیں کہتے، کم از کم کسی خیر معصوم کو پوچھتے نہیں، کم از کم کسی
کسی سامری کے بچڑے کی پوجا نہیں کرتے. بڑی توجہ بھائی. اس وقت ہم کہیں گے اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں. کہے گا میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے. اللہ نمازیں بھی ہے, اللہ روزے بھی ہے, اللہ حج بھی ہے, اللہ زکات بھی ہے. پروردگار کہے گا خاموش, میں نے تمہیں نماز روزے حج زکات کے لیے نہیں بلایا. میں نے سورہ بنی اسرائیل میں آج کے دن کے لیے کہا تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم, میں ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا. چلے جاؤ. آج عمل شکلیں دیکھ کے نہیں, امام دیکھ کے تو لے جائیں گے. ہاتھ اٹھانا بھائی, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا. ابھی پتہ چلے گا کس کے چہرے پر کیا بج رہا ہے. میری طرف دیکھنا. آج عمل شکلیں دیکھ کے نہیں, امام دیکھ کے تو لے جائیں گے. کون ہے امام؟ اللہ. عمل نہ صحیح, علی امام ہے. زندہ باد, صدر سلامت. حسن امام ہے, حسین امام ہے, زین العبا امام ہے, باقر العلوم امام ہے. وہاں سے لے کے مہدی دورہ تک یہی ہمارے 12 امام ہیں. یہ کہہ کے ہم سر جھکائیں گے, آواز آئے گی حجاب توحید سے. گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہاں جاؤ نا جہاں یہ 12 جا رہے ہیں. جاؤ وہاں جاؤ. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکر سمجھ رہے بھائی. وہاں جاؤ جہاں یہ جسے ابھی تک 10 آیتیں سن کے بھی فکر سمجھنا ہے اس کا اللہ حافظ. وہاں جاؤ جہاں یہ 12 جا رہے. پھر دوسری پارٹی آئے. اللہ ہم آ گئے ہیں مان لے کے. آواز ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر کسی کو نہ ماں کے ساتھ اٹھاؤں گا نہ باپ کے نام کے ساتھ, ہر کسی کو امام کے ساتھ اٹھاؤں گا. اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کون ہے تمہارا امام؟ اللہ چھوڑنا, یہ نمازیں لے لے, اتنی پڑی ہیں, ماتھے پہ گٹے پڑے ہوئے تھے. یہ روزے لے لینا, پورے کے پورے 30 رکھتے رہے ہیں, پوری زندگی میں ایک بھی نہیں چھوڑا. یہ زکاتیں لے لینا, ہر غریب کی مدد کی ہے. یہ حج لے لینا, ہم الحاج ہیں. یہ خمس بھی ہم دیتے رہے ہیں, لیکن مولوی کو دیتے رہے ہیں. یہ بھی ہم سے لے لینا. ہم نے تو اعمال سارے کیے, ہم نے جہاد کیا, اور اللہ ہم نے تب بھی جہاد کیا جب زمانے کا امام نہیں تھا. ہم اعمال سارے لے کے آئے ہیں. اللہ کہے گا امام کون ہے؟ کہ بس یہی غلطی ہو گئی. اللہ ہم نے ان کے علاوہ امام بنائے جنہیں تو نے ماننے کا حکم دیا تھا. تو اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ. قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. میں مشرکوں کی نمازیں قبول نہیں کی. اللہ کی بارگاہ میں کہنا فلانا امام ہے, فلانا رہبر ہے, فلانا پیشوا. نہ, علی مولا کی عزت کی قسم. پتہ ہے ہادی رہبر, رہنما, رہبر, پیشوا کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہر ہین میں موجود ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہونے لگی. وہ جو شجرہ طیبہ کا ثمر, یہی شجرہ طیبہ کا ثمر 10 رجب 195 ہجری 8ویں شرط لا الہ کی گود میں 9ویں شرط لا الہ. ابھی میرے مولا تقی شہنشاہ ظاہراً دنیا میں چند دن کے تھے. میرے مولا رضا مدینے سے باہر گئے. کچھ لوگوں نے, جن میں کچھ شیعہ بھی تھے, ان کو شک ہوا کہ جتنے بنی ہاشم ہیں ان میں سے تقی شہنشاہ کا رنگ کچھ گندمی ہے. کیوں نہ ہم قیافہ شناسوں کے پاس جائیں, کیونکہ قیافہ شناس اسے کہتے ہیں جو چہرے دیکھ کر حسب نسب اور یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا, اس کا حسب نسب کیا ہے, یہ آنے والے وقت میں کیا کرے گا. تو یہ نجومی ٹائپ ہوتے ہیں قیافہ شناس, جو سارے شجرے بتاتے ہیں. ان کے پاس مولا کو ظاہراً اٹھا کر لے گئے, چونکہ ان کے حسن کو نہ رنگ جان سکتا ہے, نہ بشر کی آنکھ پہچان سکتی ہے. یہ وجہ اللہ ابن وجہ اللہ ہیں. ان کو شک ہوا کہ سارے بنی ہاشم گورے رنگ والے ہیں, ان کا رنگ کچھ گندمی ہے. کیوں نہ ہم قیافہ شناسوں سے یہ پوچھیں کہ ان کا حسب نسب کیا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو علی کے بیٹوں میں کسی برابر بھی شک کرنے کی کوشش کرے. بڑی توجہ فرمانا. جو ہی قیافہ شناس جو چہرے دیکھ کر حسب اور نسب بتاتے تھے, میں فکر پڑھوں ماتمی کی پریشانی آج کی شب میں دور ہو جائے. قیافہ شناسوں نے
جسے فقہ سمجھ ہے بسم اللہ بسم اللہ ہر ماتمی کی مولا خیر فرمائے جس نے فضائل سننا ہے میرے مولا کا ذرا ایک دفعہ چہرے پر مسکراہٹ لا کے بولو سخی سردار کے بڑا شوق ہوتا ہے بندوں کو حوالے ڈھونڈنے کا مرتضی علم الہدا کی نہج الخطابہ سے لے کر باقر مجلسی کی بہار الانوار تک اور وہاں سے احمد مستنبی کی القطرہ تک ہر ایک کتاب کے اندر حوالہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں جو ہی قیافہ شناسوں نے کہا یہ تو وجہ اللہ ہے ان کے چہرے میں جو خصوصیات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو علی کی ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو مصطفیٰ کی ہیں یہ محمد بھی ہیں یہ علی بھی ہیں جچتا ہے نام محمد علی کے بیٹے کا زندہ باد ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا کیا جچتا ہے نام محمد علی کے بیٹوں پر ظاہراً چند دن کے ہیں مولا تقی مگر وہ ہے کہ جس کے دادے نے مریم کی گود میں عیسیٰ کو بلوا کے کہا تھا قال انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ اس وقت قیافہ شناسوں کے سامنے ظاہراً چند دن کے تمہارے نبی امام نے خطبہ پڑھا جسے مرتضی علم الہدا نے نہج الخطابہ میں لکھا ہے وہاں مولا تقی نے فرمایا خاموش میرا حسب نسب معلوم نہ کرنا جو اللہ کے نور سے صادر ہو اسے تقی کہہ دو اللہ کے نور سے صادر ہو اسے تقی کہتے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں محمد ہوں مگر علی کا بیٹا ہوں میں محمد ہوں مگر علی کا بیٹا ہوں میرا دادا موسیٰ کاظم ان کے بابا جعفر الصادق ان کے بابا محمد باقر ان کے بابا زین العابدین ان کے بابا حسین ان کے بابا علی اور وہ جن کی زوجہ زہرا بنت محمد میں اسی شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں تم میرا حسب نسب پوچھنے آئے ہو میں تمہارے سلبوں میں تمہاری آنے والی نسلوں کے حسب نسب جانتا ہوں یاد رکھنا نہ یہ کسی ظالم کے پابند نہ یہ کسی حاکم کے پابند اس وقت چند دن کے مولا تقی نے خود اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے لبوں پر رکھ کے کہا خاموش ہے محمد خاموش ہو جا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہ ایک طرف دیکھنا خاموش اے محمد خاموش ہو جا جیسے تجھ سے پہلے تیرے اجداد خاموش رہے پتہ چلتا ہے یہ بولتے بھی اپنی مرضی سے خاموش بھی اپنی رضا سے بولتے بھی خاموش بھی اپنی رضا مامون ملون کو بڑا شوق تھا امتحان لینے وہ کبھی مولا ابھی فضائل ہے ذرا توجہ فرمائیے کبھی مولا رضا شہنشاہ کا امتحان لیتے ایک دن یہ سواری پہ بیٹھ کے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل میں مصروف ہیں لیکن انہی بچوں میں ایک بچہ ہے جو ماں باپ کو بچے دینے والا بچہ بڑی توجہ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو سب میں سے الگ کی سردار نظر آ رہا ہے یاد رکھیے امامت کی خصوصیات میں سے خصوصیات ہیں امامت کی کچھ نشانیاں امام 18,000 عالمین کی مخلوق میں بھی کھڑا ہوگا تو سب سے دراز قد نظر آئے امام کروڑوں اربوں لوگوں میں بھی کھڑا ہوگا تو سب سے وجیح اور خوبصورت نظر آئے امام ساری مخلوقات میں بنا سپیکر کے بھی بولے گا تو اس کی آواز ہر جگہ جائے گی امام کا سایہ نہیں ہوگا وہ امام نہیں ہوتا جس کے ساتھ بندے چھتری پکڑ کے چلے بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ مامون نے ایک دفعہ کہا یہ کون ہے کہا یہ فرزند علی ابن موسیٰ رضا اور رازب القدر والقضاء اور شافی شیعت فالزباری رفی یوم الجزا یہ مولا امام محمد تقی ہے محمد لیکن علی کے بیٹے سواری سے اترا ابھی مچھلی کا شکار کر کے آ رہا ایک چھوٹی مچھلی مٹھی میں بند کر کے مولا تقی شہنشاہ کے سامنے جا کے کہتے میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ
اللہ الصمد کو نافذ کرنے والے بے نیاز نے بڑی بے نیازی سے کہا اللہ نے بڑی چھوٹی مچھلیاں سمندر میں پیدا کی ہیں اور کچھ لامتی سمجھتے ہیں وہ مٹھی میں بند کر کے شجرہ طیبہ کا امتحان لے رہے ہیں. ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا خیرات مند. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے ہمارا امتحان لیں. علی مولا کی عزت کی قسم بڑے بڑے میرے مولا کے فضائل و واقعات ہیں بھرے پڑے ہیں لیکن صرف 2 جملے کہہ کے میں اجازت لیتا ہوں. میرے سردار بندے آئے, ایک بندہ گھوڑے پہ سوار, گھوڑا نہیں گھوڑی, اور اس نے سوار ہوتے ہوتے مولا کو دوسرے, مولا نے فرمایا تم نے ہمیں سوار ہو کے سلام کیا, کیا تم ہمارے اختیار کو نہیں جانتے؟ کہنے لگا کیا ہے آپ کا اختیار؟ کہ تمہاری گھوڑی کی شکم میں ایک بچہ ہے جو کل دنیا میں آئے گا, جس کا سر سفید ہے اور اس پہ ایک ستارے کا نشان ہے. اگلے دن اس کی گھوڑی نے بچہ دیا, وہی بچہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے مولا کی بارگاہ میں آیا اور سجدہ کر کے کہتے آج سے میرا سب کچھ آپ ہے. کہنے لگا اب کیا ہوا؟ کہ میں نے سورہ لقمان کی 34ویں آیت پڑھی تھی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اللہ کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آپ صلی سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. اور وسیم آپ نے القطرہ میں جا کے آج پڑھنا ہے جہاں میرے مولا تقی شہنشاہ کے فضائل لکھے ہیں, دوسری جلد میں اس کی آخری روایت یہ لکھی ہے احمد مستنبط نے. اب ظاہری بات ہے ان تمام مولویوں کے ناموں کے آگے آیت اللہ لکھا ہوتا ہے لیکن اعلان اعلان ہے محمد علی ورد کا, وہ کبھی کسی غیر معصوم کو آیت اللہ نہیں کہے گا. احمد مستنبط ہاں جنہوں نے فضائل پہ کام کیا, ہم منبر کی بلندیوں سے انہیں سلام کرتے ہیں جنہیں صرف مولا کے فضائل لکھے. احمد مستنبط نے اپنے استاد مرزا محمد حسین نائینی جن کے پیروکار ہیں آغا وحید خراسانی بھی, ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے استاد مرحوم نائینی مرزا محمد حسین نائینی ایک حکایت بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایران میں ایک بندہ رہتا تھا جو روحوں کو حاضر کرتا تھا. اگر کوئی کہتا تھا کہ ہم نے اس روح سے ملنا ہے تو وہ بلوا کے ملاقات کرواتا تھا, لیکن اس نے میرے سردار ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ روح کسی نبی کی نہ ہو, کسی امام کی نہ ہو, کسی وسیع کی نہ ہو, کسی بزرگ کی نہ ہو. ایک بندہ اس کا امتحان لینے کے لیے چلا گیا اور جا کے کہتا ہے میں ایک روح سے ملنا چاہتا ہوں. کہتا ہے وہ پوچھتا نہیں تھا کہ روح کون سی ہے, سامنے بٹھا کے دل کا حال جان کے کہتا تھا اب بتاؤ تم کس روح سے ملنا چاہتے ہو. کہنے لگا میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اپنے نوے امام مولا امام محمد تقی شہنشاہ کی روح سے ملاقات کروں. کہا ایک دفعہ جب میں نے یہ ارادہ کیا تو روح حاضر کرنے والا تڑپا اور تڑپ کے اٹھ کے کہتا ہے جس کی روح کو حاضر کرنے کا ارادہ تو نے کیا ہے وہ تو نہیں ملے گا. اس کی جگہ سلیمان ابن داؤد نے آ کے بتایا ہے کہ جس سردار کو یہ ملنے چاہ رہا ہے اس کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا انبیاء جن کا اتنا احترام کریں انہیں امت نے بڑا سکھا. جس امام کی شب شہادت میں عباس فورس کے عزتدار ماتمی سینوں پہ ہاتھ مار کے عزا کا آغاز کر چکے ہیں, ایک فکر رکھوں یہ وہ امام ہے جس کی ظاہری زندگی 25 سال ہے مگر دکھ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر امام اس کی غربت کو یاد کر کے رویا. عزاداران مظلوم کربلا کسی شاعر نے قلم توڑ دیے لکھ کے کہ دین خدا تو بچ گیا پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر پردیس میں زہرا کا بیٹا مر گیا. نقصان ہوا ہے ہر پردیس میں سیدہ کی عطرت کا. یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں بڑا سفر کروایا گیا کم سنی. چونکہ 3 ائمہ ایسے ہیں جنہیں کم سنی میں اتنا سفر کروایا گیا کہ ان کے پیروں کے تلوے پھٹ گئے تھے. ایک زین العابدین کے لال محمد باقر, دوسرے میرے اور آپ کے مولا تقی, اور تیسرے امام حسن عسکری جس نے ساری زندگی کبھی کربلا بھی نہیں دیکھی.
اتنا ظلم ہوا سیدہ کے بیٹوں پر، لیکن سیدہ کے بیٹے اپنے اجداد کے مصائب کو یاد کر کے روتے رہتے۔ میں مصائب کا آغاز ایک ترتیب سے کروں گا، چونکہ شب شہادت ہے، میرا دل ہے اس امام کے دو دکھ پڑے جائیں کہ جس کا ذکر سال میں ایک دفعہ بھی بڑے کم ذاکرین سے سننے کو ملتا ہے۔ میرے مولا امام محمد تقی شہنشاہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھے، بار بار اپنا سر کعبہ کی دیوار سے ٹکراتے ہیں اور پھر رو رو کے ایک ہاتھ اٹھا کے مدینے کی طرف کہتے ہیں ہائے غربت، ہائے مظلومیت۔ ایک دفعہ کچھ بندے آئے اور انہوں نے آ کے کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام کے گریے میں اضافہ ہوتا رہا، لوگ آئے مولا رضا شہنشاہ کے پاس، مولا تیرے کم سن لال محمد تقی رو رو کے اپنے سر کو دیوار کعبہ سے ٹکراتے ہیں، مولا ہمیں ڈر ہے کچھ ہو نہ جائے۔ کہ کچھ نہیں ہوگا، میرا بیٹا کسی مصائب کی کیفیت میں ہے۔ یا ایک دفعہ مولا رضا آئے، آ کے مولا تقی شہنشاہ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بابا مجھے بیت اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں انہیں قبروں سے نکال کے جلا دوں جنہوں نے میری دادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا، جنہوں نے ہمارے محسن کو شہید کیا، جنہوں نے ہماری دادی کی پسلیاں توڑی۔ کتنی روایتیں ہیں تمہارے نویں امام سے، چونکہ جو سلسلہ امامت آگے چلتا جا رہا تھا مصائب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کہ بابا میں اپنے دادا کی وہ ضربت کی شب کیسے بھول جاؤں کہ جس دن ملکہ شام کے بین کوفہ والے سن رہے تھے؟ بابا میں اپنے دادا حسن کے جگر کے ٹکڑے کیسے بھول جاؤں؟ یا ایک دفعہ جب میرے مولا تقی مدینے سے آئے اپنے بابا مولا رضا کو کفن دینے کے لیے، تو سب نے مولا رضا کے مصائب میں سنا ہے۔ 9 سال کا ظاہری سن تھا میرے مولا تقی کا۔ ایک دفعہ خراسان آئے، خواجہ ابا سلط آگے کھڑے تھے، کہنے لگے اے رضا آپ تو اندر تھے۔ مولا تقی فرماتے رضا نہیں تقی ہوں، چونکہ معصوم کو کفن معصوم دیتا ہے، میں اپنے بابا کو کفن دینے کے لیے آیا ہوں۔ یا جو ہی کہا نا بابا کو کفن دینے آیا ہوں، ابا سلط کہتے ہیں مولا تقی 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، اندر بابا کا جنازہ پڑا تھا، لیکن نویں امام دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے کہتے ہیں ہائے میرے حسین دادا تیری غربت، میں اپنے بابا کو کفن دینے فوراً آ گیا، لیکن تیرا سجاد 3 دن کے بعد ہاتھوں میں ہاتھ کر یا حسین یا حسین۔ تیاری کرنا بھائی، مصائب کی تمہید مکمل ہونے والی ہے، بڑی توجہ۔ عزادارو یہ وہ امام ہے جس پر اتنا ظلم کیا گیا کہ اس زہر کا آپ سب نے سنا ہے کہ میرے مولا کو زہر ملا، اور زہر دیا کس نے؟ وہی فکرے پڑھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لینا۔ عزاداران امام مظلوم، پتہ ہے اس امام سے لوگوں کو دشمنی کیا تھی؟ اس امام سے لوگوں کو دشمنی یہ تھی کہ یہ فقہ کے مسائل محمد و علی کے لہجے میں بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ معتصم باللہ ملعون کے دربار میں ایک مقدمہ آیا، اس نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے کلائی سے۔ میرے امام نے قرآن سے دلیل دے کے بتایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ جس نے مصائب میں بھی قرآن کی آیت سمجھ لی وہ قیامت تک اکیلا بیٹھ کے روئے گا۔ وہ اپنے مصائب میں بھی شریعت محمدی کو بلند کرنے والا میرا مولا محمد تقی کا ہاتھ ٹیک کر اللہ کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، چونکہ مساجد سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہاتھ اللہ کی ملکیت ہے تو چور کا ہاتھ کلائی سے نہ کاٹا جائے بلکہ انگلیوں کی جڑوں سے کاٹا جائے تاکہ وہ سجدہ کر سکے۔ کسی کا سجدہ بتانے کے لیے وقت کے خلیفہ کی دشمنی کو اپنے کھاتے میں امام نے ڈالا اور ایک دفعہ اعلان کیا چاہے جو بھی مخالفت کرے مگر ہم کبھی حق کہنے سے نہیں رکیں گے، چونکہ ہم ہی تقویٰ ہیں، ہم ہی حق ہیں۔ وزراء نے معتصم کو بھڑکانا شروع کیا۔ ام فضل نے جودہ ثانی ملونہ جو مامون ملون کی بیٹی تھی، میرے مولا کی زوجہ تھی، امتحان کے طور پر چونکہ یہ جب بھی کسی دشمن کی بیٹی کو گھر میں رکھتے ہیں تو مقصد ان کی اپنی مشیت ہوتا ہے، اس ملونہ نے جودہ بن کے معتصم کے ساتھ مل کے میرے مولا کو اس پانی میں زہر دیا جو مولا پیاس لگنے کے وقت رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے۔ 25 سال کا جوان امام اپنے حجرے میں پانی پی کر ایک دفعہ جو ہی زہر کا اثر جگر
کے امام عسکری تک جس بھی امام کو زہر ملا اس نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف روکے گا. ہائے محروم فداک، ہائے بنت رسول، تیری غربت کے بڑے ارمان طلب کے کہتا ہے کوئی میرے نکی کو بلاؤ، کوئی میرے موسیٰ مبرکہ کو بلاؤ. ایک دفعہ میرے مولا نے تڑپنا شروع کیا اور آواز دینا شروع کی، حل من ناصر ینصرنا. جس کمرے میں امام تھے اس کا دروازہ بند کر کے فضل ملونہ نے ڈھول بجانے والے مردوں کو بلایا، ناچنے والی عورتوں کو بلایا. بے غیرت عورت تالیاں بجا کے کہتی تھی اس کے ذہن کرنے کی آواز اس کمرے سے باہر نہ جائے. عزادارو اندر میرا تمہارا امام طرف کے کہتا تھا مجھے پانی نہیں دینا نہ دے، یہ ڈھول بند کروا. مجھے شام کا بازار یاد آ گیا جہاں ڈھول بج رہے تھے. علی کی بیٹیاں رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی چادر ہے تو دو. ماتم 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 بھائی، سارے ماتم کرنا، فکر بالکل آخری آ گئے ہیں. عزادارو یہ فکر قیامت تک نہ بھولنا. اندر امام زہر سے تڑپ رہا تھا، باہر ناچنے گانے والی عورتیں تھی. کیا ہوا جب امام کی روح پرواز کر گئی تو امام کی تدفین کی تیاری ہوئی. کبھی کاظمین میں جا کے وہ خاموشی دیکھنا جو تمہارے ساتھ میں اور نوے امام کے حرم میں ہے. میرے سردار آپ کا خاص توسل ہے سردار سے تمہیں فکر پڑوں. 3 دن تک عباسی بے غیرتوں نے مولا تقی کو دفن نہیں کیا. دربار کی چھت پر دھوپ میں جنازہ رکھا. 3 دن دھوپ میں مولا تقی کا بدن ایسے پڑا